وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. قابل صد احترام مستمعات و مستمعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کرونا کی وبا کی وجہ سے یا پھر کرونا سے ڈرونا کی غیر ضروری دہشت اور ٹیرر کی وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں، مرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے. ایسے ناخوشگوار ماحول میں بیمار ہونے والے اگر صدقے کے طور پر جانور غریبوں کو یا مدرسوں کو دینا ضروری سمجھ کر دے رہے ہیں، تو دوسری طرف انتقال کر جانے والوں کے گھر والے 40واں یا للہ کے نام پر کیا جانے والا عمل کرنا ضروری سمجھ کر کرتے جا رہے ہیں. لہذا اس وقت ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جانور صدقہ کرنے کا مسئلہ ابھی چند دن پہلے بیان کر دیا گیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اصول شریعت کی روح سے نہ تو پورا جانور صدقہ کرنا ضروری ہے، نہ ہی گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے. افضل یہ ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق پیسہ صدقہ کیا جائے، کیونکہ ضرورت مند اپنی سخت ضرورت میں پیسہ خرچ کر کے اپنی اصل ضرورت پوری کر کے راحت پا سکتا ہے. اب آگے 40واں یا چہلم یا للہ کا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ للہ یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. 40واں یا چہلم ہی کا نیا نام للہ ہے. 40واں یا چہلم کا نام پرانا پڑ گیا تھا، اس لیے لوگوں نے ایک نیا خوبصورت نام تجویز کر لیا ہے، للہ. انا للہ. مرحوم کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنے کی اور وقف کرنے کی ایسی کئی روایتیں ہیں جن سے یہ بات پوری صراحت کے ساتھ مفہوم ہوتی ہے کہ صدقہ اور خیرات اور وقف جو قابل قبول نیک عمل کسی مرنے والے کی طرف سے کیا جائے، یعنی اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے، تو وہ ثواب اس کو پہنچے گا اور اس سے مرحوم کو فائدہ پہنچے گا. گویا جس طرح اس دنیا میں ایک آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ اللہ کے کسی دوسرے بندے کو دے کر، اللہ کی راہ میں دے کر، کسی غریب اور محتاج کو دے کر اس کی خدمت اور مدد کر سکتا ہے اور وہ بندہ اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے یا کسی دوسرے مومن بندے کی طرف سے صدقہ کر کے، خیرات کر کے، وقف کر کے اس کو ثواب پہنچانا اور اس مرحوم کو نفع پہنچانا چاہے، کر سکتا ہے. اور اللہ کی طرف سے مرحوم کو نفع پہنچانے اور ثواب پہنچانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ اس نے مرحوم ماں باپ یا دوسرے مومنین کی خدمت ان کے مرنے کے بعد بھی کرنے کا یہ راستہ رکھ دیا ہے. اس طریقے سے ہم اپنے مرحومین کو ثواب کے ہدیے اور تحفے بھیج سکتے ہیں. بہرکیف یہ 40واں چہلم اور للہ سب ایک ہی پروگرام ہے. اس مسئلے میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام یا یہ عمل جو للہ یا 40واں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ اس کا حکم فرمایا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی لڑکیوں کا انتقال ہوا، آپ نے ان کا کوئی 40واں یا چہلم یا للہ نہیں کیا. آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، آپ نے ان کا کوئی 40واں اور للہ نہیں کیا. آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہوا، آپ نے ان کا کوئی 40واں اور للہ نہیں کیا.
اسی طرح آپ کے خاندان کے اندر اور باہر کئی مسلمانوں کا، کئی صحابہ کرام کا، کئی صحابیات کا انتقال ہوا، مگر کسی کا آپ نے یہ للہ فی اللہ نہیں کیا۔ بس اتنی ہی بات یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ للہ یا چہلم اور چالیسواں کے نام سے کیا جانے والا عمل شریعت کا عمل نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی ہدایت اور اجازت نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں کو اس کے متعلق سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بجائے کوئی دوسرا عمل جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس میں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، تو ایسا کوئی مفید عمل کر کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور اپنے مرحومین کو اس کا ثواب بھی پہنچائیں، تو لوگ مشورہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یوں کہنے لگتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے، مگر کیا کریں، گھر والے نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں غریبوں اور ضرورت مندوں کو دینے دلانے کی بات، وہ بھی کر لیں گے اور یہ بھی کر لیں گے۔ اپنے مرحومین کو نفع پہنچانے، ثواب پہنچانے کے تعلق سے حدیثوں میں صاف صاف ہدایتیں آ چکی ہیں۔ اب ہمیں الگ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں الگ سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ موت واقع ہونے سے پہلے کچھ بول سکتی تو وہ ضرور کچھ صدقہ کرتی یا صدقہ کرنے کے لیے کہتی۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں، اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ ایک دوسری روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ کی والدہ کا انتقال ایسے وقت ہوا کہ خود سعد حاضر نہیں تھے، ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری غیر حاضری میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں کیا اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا، یعنی اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پہنچے گا۔ جب ان کی طرف سے صدقہ کرنے سے اس کا ثواب ان کو پہنچے گا تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا باغ جس کا نام مخراف ہے اپنی مرحومہ والدہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ بعض روایتوں میں مرحوم کی طرف سے کنواں وقف کرنے کی بات بھی آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں، ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوا کر ان کی والدہ کے نام سے صدقہ کر دیا، وقف کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وفات کے موقع پر مدینے میں لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وقت کا تقاضا اور لوگوں کی ضرورت پانی ہے، لہذا آپ نے اس وقت کے تقاضے کے لحاظ سے اور لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے پانی کا مشورہ دیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے ہو یا خود اپنے لیے ثواب حاصل کرنے کا مقصد ہو، یہ نہیں کہ دل میں جو نیک کام آئے وہ کر دے۔ یوں تو بہت سارے نیک کام ہیں، نفل نمازوں کی لائن سے، نفل روزوں کی لائن سے، مسجد بنوانا یہ بھی بہت بڑا عظیم الشان نیک کام ہے، مدرسہ بنانا یہ بھی عظیم الشان نیک کام ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑا نیک کام ہے، کسی اسٹوڈنٹ اور طالب علم کی تعلیمی مدد کرنا یہ بھی بہت بڑا نیک کام ہے۔ لیکن دینداری اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ دیکھا جائے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، اس وقت سوسائٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا اور پڑھ کے دکھایا، اس لیے ہم بھی اپنے مرحومین کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین سے فارغ ہو کر ایک واقعے میں فرمایا، استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل، اپنے اس مرحوم بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوالات شروع ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہم تدفین سے فارغ ہو کر اپنے مرحوم بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم کی مغفرت کے لیے 40واں کیا ہوتا یا للہ کیا ہوتا تو ہم اس کو بھی ضرور کرتے۔ امید ہے کہ آپ حضرات بیماروں کی صحت یابی کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے وہ اعمال نہیں کریں گے جو دین اور ثواب کے طور پر رواج پا گئے ہوں، بلکہ وقت کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور غریبوں مسکینوں کی ضرورت اور فائدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت و سنت کے مطابق صدقات و خیرات کا سہارا لیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔